अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो बड़े दिनों बाद जी आपसे मुलाकात हो रही है और मैं कहाँ गायब थी वो भी सारा मैं आपको बताऊँगी। और आज का व्लॉग जी ज़रूर आपने सुनना है। जहाँ खुशी की बात आपके साथ एक शेयर होनी है, वहाँ एक बड़ी बुरी ख़बर भी है, सदमे की ख़बर है, अफसोस की ख़बर है, वो जी सब आपके साथ शेयर होगा। तो यहाँ जी मैं तैयार श्यार हुई खड़ी हूँ क्योंकि आज हमने जाना है फैसलाबाद। और फैसलाबाद क्यों जाना है वो आप साथ साथ देखिएगा। तो यहाँ जी मैंने इस सफ़ारी का सूट पहना हुआ है और अपनी जी ये मैंने इसी एस की स्लीपरी पहनी हुई है जो कि बड़ी कंफर्टेबल है। ऐसे लगता है जैसे आपने जूता पहना ही नहीं हुआ। हालांकि मुझे नंगे पाँव की आदत नहीं, पर ये जूता पहन के ऐसे लगता है कि आप नंगे पाँव फिर रहे हैं। मतलब कोई आपको कहीं से आपकी पाँव को जूता नहीं लग रहा, कोई आपकी उंगलियां नहीं फंसी हुई। और मुझे वैसे भी ज़रा इस तरह के ओपन जूते हैं वो पसंद है, कंफर्टेबल। बंद जूते में तो लगता है जैसे मेरी सांस बंद हो रही है। पैरों 'ਚ जूती पाई होंगी पर लगता है जी सांस मेरी बंद हो रही है और ना थोड़ा सा चिटराहट सी और थोड़ी घबराहट सी शुरू हो जाएगी, या भी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे ज्वेलरी हो, या चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, ये आपकी तबीयत को, आपकी जो मतलब कहते हैं ना नेचर, उसको भी ये चेंज कर देते हैं। तो यहाँ जी मैं बैठी बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चे तैयार हो रहे थे। मावां ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाबी मावां ने ਉਹਦੇ बस फटाफट जी सूट पाया, जुत्ती पाई, दुपट्टा लिया तो वालां ते ब्रश किया तो असीं तैयार हो गए। फिर असीं लत्त लत्त रख के बह जाते हैं। फिर बच्चों की जी वो शुरू हो जाती है कमबख्ती कि माँ ने तो 2 मिनट तैयार हो लिया और बच्चे जी लेट हो रहे हैं। तो बच्चों को तो अक्सर जी अपनी चीज़ें नहीं मिलती और जब फिर माँ चीज़ ढूंढ देती है तो फिर कहते हैं ये तो सामने ही पड़ी हुई थी। और अगर माँ को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो बच्चों को कभी भी नहीं मिलती। बहुत कम ऐसे होता है जी बच्चे आपको चीज़ ढूंढ के दे दें, नहीं तो अदरवाइज़ माँ खप खुप के चीज़ आप ही लब लेंदी है। तो यहाँ जी हम निकल आए हुए थे और रास्ते में जी जो पेट्रोल था वो भी भरवाना था और हमने कहा चलें जी इसकी जो स्क्रीन है वो भी साफ़ करवा लें। और लाजमी ये भी होता है कि जब आप घर से निकलें तो गाड़ी के जो टायर की हवा है वो भी जी आप ज़रूर चेक करवाएं। और घर से निकलने से पहले जो गाड़ी का पानी है वो भी आप पूरा कर लें। और ये चीज़ें बस थोड़ी एहतियात की होती है कि टायर तो लाजमी आप चेक करें। जो दो चीज़ें अहम हैं, टायर, पेट्रोल, 3 चीज़ें हो गई, और जी गाड़ी का पानी। और गर्मियां हैं इसमें तो स्पेशली इस चीज़ का जी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ जी खुशी की जो बात थी वो सफ़र में आपके साथ शेयर होगी। पलवशा की जी एनिवर्सरी की जो वीडियो थी वो लोगों ने बड़ी पसंद की और मुझे भी जी वो वक्त याद आ गया कि जब पलवशा की शादी हुई तो मुझे वो कहते हैं ना प्रमोशन सी हो जाती है, आपको फ़ील होता है भाई अब घर में मैं बड़ी हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी थी और वहाँ पे दिल बहुत उदास भी था कि मेरी पलवशा से बहुत बनती है और जैसे वो मुझसे बड़ी हैं मैं उनसे छोटी हूँ, तो वो इस तरह कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई थी जैसे बहनों की बहुत लड़ाई होती। क्योंकि जो पलवशा है वो बड़ी एक खूबसूरत दिल की, बड़ी खूबसूरत तबीयत की, बड़ी सॉफ्ट नेचर की वो हैं कि उनकी वो बाकी हम बहनें आपस में लड़ती थी पर उनकी लड़ाई नहीं होती थी। हम ही उन्हीं को तंग करते थे, उनकी चीज़ें उठा के पहन लेनी, उनके कपड़े उठा के पहन लेने, पर उसकी आदत नहीं थी वो किसी की चीज़ यूज़ करे। तो मुझे जी याद आ गया मेरे साथ जी बड़ा एक वो हुआ था मज़ेदार सा वाक़या शादी में। क्या हुआ कि जी मैंने कटिंग करवाई। अब तो खैर बाल सर पे इतने नहीं, तब तो बाल बड़े ही अच्छे थे। कटिंग करवाई और जो फ्रंट पे होता है ना बेबी कट, आगे सामने माथे पे ऐसे कटिंग करके मैंने थोड़े से ना वो बाल कटवाए। जब मैं घर आई तो मुझे लगे ना मेरी आंखों में बाल आ रहे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ी कटिंग खुद कर लूँ। लो जी सना जी बने आपी ब्यूटिशन, कैंची फड़ी, कंघी फड़ी, कट मारा तो बाल तो हो गए छोटे। तो मैंने कहा है उंगली में तो मैंने देख रही थी नीचे के हिसाब से, और मुझे लगा ऊपर से कट हो गए तो इतने बाल हो जाएंगे। इन्नी अकल सी उस टाइम, यही होंगी 18-19 साल की थी मैं तब। खैर जी अब वो बाल, अब इनका मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने साइडों से और बाल निकाले, उनको थोड़ा उनसे लंबा करके हल्की सी ऐसी करके कटिंग शटिंग करके। खैर जी सब पूछने लगे कि बालों का क्या किया। मैं क्या बस जी फैशन मारन लगे सा तो फैशन पुट्ठा पै गया। और मुझे इतना वो शौक़ भी नहीं था, बस खैर वो एक शादी था, जैसे कज़नें आई, दोस्तें आई, थोड़ा बंदा होता है ना भाई शोखा बहुत है शादी में, वो वाला सीन था। तो ये चीज़ मुझे आज भी याद है। बाकी वो एक एक ज़िम्मेदारी भी होती है। फिर सुनते थे जी जब बड़ी बहन की शादी हो जाए फिर उससे छोटी को सारे आवाज़ें देते हैं काम के लिए, तो वो सारे फिर मुझे बुलाएं। तो मुझे वो ना बड़ा वो लग रहा था कि मैंने एकदम से बड़ी हो गई हूँ
یہ شاید ایسا سب کو فیل ہوتا ہو، بل مجھے ایسا لگا تھا کہ پلوشا کی شادی ہوتے ساتھ ہی میں ایک دم سے بڑی ہو گئی ہوں، ذمہ داری آ گئی ہے، اور سارے مجھے بلا رہے ہیں، سارے پوچھ رہے ہیں مجھے، تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی تب۔ تو جی ان کو بہت بہت مبارک شادی کی سالگرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی جی جوڑی سلامت رکھے، خوشیاں سلامت رکھے۔ تو اے ویکھو جی شتوت نال فالسا کوئی جوڑ ہے فیصل آباد ہم پہنچ چکے تھے، اور شتوت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ شتوت تو خیر میرے شہر میں تو کب کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، پر مجھے جی نظر آئے فیصل آباد میں۔ تو یہ جی خوشی کی نیوز تھی کہ ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی شاد و آباد رکھے، زندگی کو گل و گلزار رکھے، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں، اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو مجھے خوش کرتی رہیں۔ تو یہاں جی ہم فیصل آباد پہنچ چکے تھے، چیری بھی آ گئی ہوئی تھی، اور یہاں 500 روپے کلو بک رہی تھی۔ تو سب سے پہلے جی ہم نے جانا تھا 3D، ٹھیک ہے 3D ہم چلے جائیں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور میں ولاگ کیوں نہیں بنا رہی تھی، ولاگ اس لیے نہیں بنا رہی تھی، میری طبیعت کافی خراب تھی، میری نیک ایسی تھی کہ اس کی موومنٹ جو تھی وہ اتنی نہیں ہو رہی تھی، میری شولڈر میں پین تھی، تو مجھے بس یہی لگا کہ مجھے کچھ ریسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں آپ لوگوں کو میں نے انفارم نہیں کیا، مجھے یہ لگا کہ نہیں پھر مطلب کسی کو کیا ہی پریشان کرنا، بس اللہ تعالیٰ صحت دے، اپنا خیال رکھا، تھوڑی ریسٹ کی۔ پھر گرمی بھی ایک دم سے پڑی، اور آندھی طوفانوں نے تو ہوش ہی نہیں آن دیتا، اور ویسے بھی کچھ کام تھے بچوں کے وہ میں نے کرنے تھے، تو اس لیے میں نے کہا چلے جی 1 ڈیڑھ ہفتے کا اگر ہم تھوڑا ریسٹ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ ادھر میرا اللہ معافی کرا کوئی چولہا میرا بند ہو جانا، یا میرا چولہا یوٹیوب تو بلدا پیا کہ منوں اینی فکر ہوئے کہ میں مرਦੀ بھی پئی ہاں تے میں اتنے آ کے جی ولاگ اپنے پاواں، تانوں پریشان کراں، اپنی بیماری وکھاواں، مجھے یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے یہی تھا کہ جیسے سوری جیسے تھوڑی سٹیبل ہوں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی، اور اسی دوران جی میرے ماشاءاللہ جی آپ لوگوں کی سپورٹ سے 45K ہو گئے، اور مجھے میری جب نظر پڑی تو میں نے کہا نہیں بھائی اب اتنے بہتر تو ہے کہ آپ کے ساتھ ہم اپنی خوشی جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ تو ایک یہ بھی خوشی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ جی یہاں تک پہنچی، آپ لوگوں نے پسند کیا، اس چیز کا بھی بہت شکریہ۔ تو 3D سے جی ہم فارغ ہو چکے تھے، اب ہم نے آگے جانا تھا بازار، کچھ ونڈو شاپنگ کریں گے، کچھ بچوں نے سمر کے کپڑے خریدنے تھے، کچھ جوتے، کیونکہ جو ٹیلر ہیں اور میرے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ سٹچ کپڑے مل جائیں، جیسے سمر سٹارٹ ہے، کہیں آنے جانے کے کپڑے چاہیے تھے، تو میں نے کہا چلیں فیصل آباد تو جانا ہی ہے تو کیوں نہ یہیں سے ہم کپڑے دیکھ لیں گے، جیسے ایتھنک کے ہو جاتے ہیں یا کراس سٹچ کے ہو جاتے ہیں یا کھاڈی کے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی بس پھرتے پھراتے ہم پہنچ جائے کراس سٹچ کے بھی کپڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بس اس کے بعد جی ہم ایسے دوسری دکانوں میں گھستے جائیں گے، کھاڈی بھی جائیں گے، ثنا سفیناز بھی جائیں گے، سفائر بھی جائیں گے، زیلبری بھی جائیں گے، بس آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ اور جو دوسری سیڈ نیوز ہے جس کا مجھے کل پتہ چلا، ثنا یوسف جو ٹک ٹاکر ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بچی کا نام ثنا یوسف ہے، تقریباً یہ بیماری کے دوران ہی جب میرا اور آپ کا رابطہ نہیں رہا تو میں ٹک ٹاک پہ ایسے جیسے اسکرول آپ کرتے ہیں تو اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ میں ہانیہ احمد جیسی نہیں ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں میں ہانیہ احمد جیسی ہوں، تو مجھے اس کا بولنا بڑا ہی کیوٹ لگا کہ بڑی پیاری بچی ہے۔ خیر اس کا نام میں نے نہ دیکھا، اس کو میں نے لائک کر دیا اس کی ویڈیو کو، تو ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ لائک کر دیں پھر ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو وہ ویڈیو جی میرے سامنے اس کی بچی کی آنے لگی، میں نے پھر بھی اس کا نام نہ دیکھا کہ اس کا نام کیا ہے، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی پٹھان ہے، اس کا جو بولنے کا سٹائل تھا اور جو اس کی لک تھی وہ تھوڑی پٹھانوں والی مجھے لگ رہی تھی۔ خیر وہ بچی بہت ہی کیوٹ تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی فیمس ہے، اس کے فالورز کتنے ہیں اور وہ کتنی مطلب مشہور ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ تو کل میرے بچوں نے مجھے بتایا شام کو ہی تو کہ ثنا یوسف اب بچے ایسے آپس میں ذکر کر رہے تھے، تو پھر میں نے آج ٹک ٹاک پہ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کون ثنا یوسف ہے، میرے خیال میں 17-18 سال کی بچی ہے وہ، اور بڑا ہی اچھا بولتی ہے، بڑی انوسینٹ سی لگتی ہے، باقی جو معاملات ہیں جی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے جب اس کو سرچ کیا، جب وہ بچی سامنے تو یقین کریں میں شاکڈ ہو گئی، میں کہ وہ یہ تو وہی بچی ہے جس کی ویڈیو میرے سامنے آ رہی تھی اور مجھے وہ بڑی اچھی لگی۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے، انسان کا مشہور ہونا بھی کبھی کبھی اس کی جان لے جاتا ہے، یا انسان کا ایک مقام پہ پہنچنا بھی اس کی جان لے جاتا ہے، میں نے اس چیز سے یہ سیکھا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھی فیملی کی لگ رہی تھی، ایجوکیٹڈ لگ رہی تھی،
صحیح تمیز تہذیب والی لگ رہی تھی. باقی ٹھیک ہے وہ فیمس تھی، مشہور تھی، ویڈیوز بناتی تھی، پر اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ میں کہوں کہ وہ بچی کوئی ایسی ویسی تھی. تو اللہ تعالیٰ جس بچی کے درجات بلند کرے، اس کی ماں کو صبر دے، اس کی فیملی کو صبر دے. جی بالکل جوان موت ہے، اور جس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا دل کو دہلا دینے والی ہے. کہ پہلے جو سٹوریز اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو مرڈر کرنے والا تھا اس نے پہلے اس کے پیرنٹس کا گھر سے باہر جانے کا ویٹ کیا، پھر وہ جب گئے ہیں پھر وہ گیا ہے. پتہ نہیں وہ اس کو جانتی تھی، پہچانتی تھی یا کیا تھا، جو بھی تھا معاملہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات تھے. جو پولیس کی تفتیش ہوئی ہے، جو ڈیٹا وغیرہ نکالا ہے، اس میں ان کال سے اس لڑکے کو پکڑا ہے اور کئی کیمراز کی مدد سے کہتے ہیں جو ملزم تھا وہ پکڑا گیا ہے. تو بہت ہی دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جوان موت. ظاہر بات ہے جی ماں باپ کی تو دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے جب اولاد کے ساتھ ایسا ہو جائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اور ویسے بھی میں کہتی ہوں بچہ جو ہے ماں باپ کو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں نا تتی ہوا ابھی نہ لگے. تو یہ جس طرح اس کو مطلب ختم کیا گیا اس بچی کو، جو کہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل بھی ہوئی ہے. آپ کافی لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اس بچی کے ساتھ جو یہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں اعلیٰ اونچا مقام دے. باقی کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے اس میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک پردے میں چیز ہے، اس کو پردے میں رکھنا چاہیے. ایک نیوز آئی ہے، وائرل ہوئی ہے، جس سے سب کو پتہ چلا ہے سوشل میڈیا پہ. باقی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اس کی روح کو سکون دے. تو یہ جی وہ خبر تھی جس نے بڑا ہی وہ ایک افسردہ سا کر دیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جی بس میں کہتی ہوں دل کافی چیزوں سے بندے کا اٹھ سا جاتا ہے، زندگی سے دل اٹھ جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی ہے. جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں ہوتا تھا انسان بوڑھا ہو کے تب وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اب کوئی بیماری سے چلا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے چلا جاتا ہے، کوئی ایسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے. بس نوجوان نسل ہے نا، وہ کہتے ہیں ان میں تیش زیادہ ہے، ان میں جوش زیادہ ہے. اور جو سوشل میڈیا ہے جہاں کہیں آپ کو اچھی چیزیں سکھاتا ہے، وہاں کئی چیزوں میں آپ کو یہ برائی کی طرف بھی دھکیل کے لے جاتا ہے. تو یہاں جی ہم اب شوٹوں کی دکانوں پہ پہنچے ہوئے تھے. کہیں اچھے سوٹ تھے، کہیں پیارے سوٹ تھے. اور یہ اس شاپ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جی ہم کھاڑی میں موجود ہیں. کھاڑی کی خاص لک ہے جس سے جی وہ پہچانا جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے کہ کھاڑی پہ ہم موجود ہیں. بس جی بچوں نے کچھ سوٹ لیے، کھاڑی سے ہی لیے، ہم نے کھاڑی میں لیے اور سفائر سے لیے تھے. سفائر کے بڑے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، سفائر کا جو سٹف ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جی اب جیسے جیسے ٹائم ملے گا طبیعت کافی بہتر لگ رہی، پر آج بھی میرے نیک میں بیک سائڈ پہ ہلکی سی پین تھی. تو میں نے کہا نہیں اب بڑے دن ہو گئے ہیں، یہ ولاگ میں نے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا، بس اس کے اوپر جو وائس اوور تھا وہ نہیں ہونا تھا. اور قسمت دیکھیں اس والے وائس اوور میں ایک یہ افسوس کی خبر تھی اور ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جی پلوشا کی شادی کی جو سالگرہ ہے جو لوگوں نے بڑی پسند کی ہے. اور جو پلوشا نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہ انہوں نے ملتان سے جا کے خریدا تھا. تو میرے کل بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ خالہ کو اتنا زیور خالہ نے ڈالا تھا. میں نے کہا ہاں خالہ کو ماشاءاللہ اتنا زیور ملا تھا. اور خالہ بالکل ایسے جیسے ڈال نہیں ہوتی گڑیا، پلوشا بالکل جی ویسی لگ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں جی ایسے اس کو خوشیوں میں رکھے. اور بڑا وہ سارا وقت یاد آ گیا، مہندی کا، پھر ولیمے کا ہم گئے تھے، پھر پلوشا آئی تھی، پھر ہم نے کھانا بنایا تھا. تو وہ سارا کچھ یاد آ گیا. اور جو پہلے شادیاں تھیں نا وہ وقت بڑا ہی خوبصورت تھا، رسمیں بڑی خوبصورت تھیں، سادگی تھی. اور ایک وہ گھر کے اندر ہی سارا ہوتا تھا، کوئی میرج ہال کا نہیں تھا. گلیاں 'چ لوگ ٹینٹ لا لیندے سن، پوری پوری گلی مل لیندے سن. یہاں جی یہ ہم کھڑے اپنا فوٹو شوٹ کریں. یہ دیکھیں یہ سوٹ، یہ سفائر کا 3 پیس ہے، بڑا ہی اچھا سوٹ ہے، بڑا نائس فیبرک ہے. تو بات میں کر رہی تھی شادیوں کی. اب شادیاں گھر میں کہاں ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتی جی، مارکیوں میں ہو گئیں یا آپ آؤٹ آف سٹی چلے گئے وہاں جا کے آپ نے یہ چیزیں کر لیں. اچھی اچھی جگہ اسلام آباد بھی بن گئی ہوئی ہیں، لاہور میں بن گئی ہوئی ہیں. تو پہلے والے جو مزے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. محلے کی شادی میں ہوتا تھا ٹینٹ لگتے تھے تو پورے محلے دے بچے ٹینٹاں دے سوراخاں چوں ویکھدے سن. کیونکہ ہوتا تھا نا کہ اگر ماں باپ بچوں کو نہیں لے کے گئے تو پھر بچیاں نے جینا حرام کیتا ہوندا سی، ٹینٹاں دے باہر کھلو کے ماواں نوں آوازاں دینیاں. تو وہ والے جو مزے تھے وہ اس میں بڑا پیار تھا، ایک اپنائیت تھی، ایک صحیح وہ آپ کو لگتا تھا کہ ایک وہ کہتے نا گلی محلے کی شادیوں کا بھی اپنا ہی مزہ تھا. تو ایک جی یہ بچے سوٹ دکھا رہے تھے، پر میں نے کہا نہیں اس کا جو کلر ہے وہ زیادہ گرین سا ہے. گرمیوں میں ذرا کول کلر اچھے لگتے ہیں. اور یہ اس پہ پینٹ بھی ہوا تھا
تو پینٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دھلائیوں میں پینٹ جو ہے نا وہ آپ کا پھٹ سا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پرنٹ اچھا تھا، چھوٹا پرنٹ، بچیوں کو چھوٹے چھوٹے پرنٹ پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور میرا یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ذرا کول کلر جیسی چھوٹے بچے کا کلر تھا، بڑا ہی نائس تھا۔ اسکائی بلو ہو گیا، لائٹ پستہ کلر ہو گیا، اور لائٹ لیمن کلر شیڈ ہو گیا، یہ بڑی خوبصورت کلر لگتے ہیں۔ تو بس جی بچے سوٹ دکھا رہے تھے کہ ماما جی یہ بھی دیکھے تھے، ماما جی یہ بھی دیکھیں، تو میں نے کہا جی ماما تو سارے لے دیں پر یہ کہ پسند نہیں آ رہے تھے۔ تو بس جی ایسے شاپ ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے فیصل آباد آپ جڑاوالا روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایتھنک بھی ہے، سفائر بھی ہے، کھاڈی بھی ہے، زیلبری بھی ہے، اور ایک ساتھ مطلب کافی شاپس ہیں اور ریزنیبل پرائس بھی ہوتی ہے۔ اور جب آف لگ جائے پھر تو میں کہتی ہوں اگر آپ نے آف دیکھنی ہے تو کبھی سفائر میں دیکھیں ہیں، این تے سس نوں نہیں لڑدیاں جڑا اتنے تماشا لگیا ہوں جے۔ اور میں ویسے ایسی چیز میں کبھی بھی نہ اتنے رش میں گھسوں کہ آپ گر جائیں، اور اتنی دھکم دھکیل ہوتی ہے، یقین کریں لوگ آپ کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جائیں، لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ کوئی گر گیا یا اس کو اٹھائیں، لوگوں دے سوٹاں دی پئی ہوندی جے۔ تسی سوٹاں دیاں گلاں کردے ہو پلوشا جی نوں، کدی سفائر تے سوٹاں دا لوکاں دا تسی حال ویکھو تے تسی توبہ توبہ کرو، تسی پلوشا دے سوٹاں نوں بھول جاؤ کہ وہ پہنتی ہیں تو انہوں نے حساب نہیں دینا، تو انہوں نے یہ جڑیاں سیل چ لٹ مار کر دیاں نے او حساب تو میرا چن ساریاں دا ہی ہونا ہے خالی سوٹاں دا نہیں، سارنا پہلا زبان دا حساب ہونا ہے۔ تو یہ جی بڑے دیکھے اچھے اچھے پرنٹ، مزے کے پرنٹ تھے، کول کول پرنٹ تھے، پر ان کے نیچے وہی تھا کہ سی تھرو ہے، پھر نماز بچوں نے پڑھنی ہوتی تو سی تھرو کا یہ بڑی اچھی بات ہے، بچے خیال کرتے، اور یہ مجھے بڑا ہی اچھا پرنٹ لگا، یہ بڑی وہ نائس سا پرنٹ تھا، اور نیچے میرون کلر کا اس کا جی ٹراؤزر یا شلوار تھی، تو یہ مجھے اچھا لگا، یہ ان کو میں نے کہا کہ یہ اچھا ہے۔ تو یہاں دیکھیں جی ہمارے لوگوں کی ذرا تمیز چیک کریں، جتیاں پا پا کے جتیاں چکن دی ایسی زحمت نہیں کرتے، مطلب یہ میں یہی کہتی ہوں نا کہ اگر آپ بچے آپ کے ساتھ ہوں تو وہ بچے آپ کے کیا سیکھیں گے کہ ہماری ماں کیا کر رہی ہے، کہ جتی پا کے اتھے جتی لا کے اسی نکل گئے ہیں، یہ زحمت نہیں کی کہ جتے چکیے اتھے اسی واپس رکھ دئیے۔ تو یہ دیکھیں جی یہ مجھے سوٹ بڑا ہی نائس لگا، پر یہ بہت مہنگا تھا، یہ آپ کسی ایونٹ شیونٹ پہ پہن سکتے ہیں، بسنت پہ پہن سکتے ہیں، تیل مائیوں پہ پہن سکتے ہیں، ویسے کسی پارٹی میں پہن سکتے ہیں، ساحل سمندر کی پارٹی پہ، مینگو پارٹی پہ آپ کے سوٹ پہن سکتے ہیں۔ اور یہ اچھی قمیض دے نال تے فرشی شلوار ٹائپ، او مائی گاڈ ادھر ویکھو، ادھر شلوار ڈگن ڈئی تو ادھر شلوار گوڈے تک پہنچی ہے۔ یہ جی ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے فیشن ہے۔ اس کے بعد جی ہم آگے الفتح، تو یہاں جی بچوں نے کچھ اور بھی اپنی بھی شاپنگ کرنی تھی، ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں، کچھ نوڈل شوڈل چاہیے تھے، اور یہاں دیکھیں جی میں نے کہا چلیں بچے اپنی شاپنگ کر لیں، میں ذرا آپ کو پاکستان کے حالات بتاؤں کہ اسرائیلی برانڈ جو ہے ڈرنکس میں پاکستان کے تقریباً ہر آپ کو گروسری سٹور پہ، ہر مال میں، ہر پلازے کے اندر جو بھی ہے وہاں آپ کو یہ ملے گی، اور یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے الفتح جو ہے، اور اس کے اندر اگر آپ ایک اس برانڈ کو ختم کر دیں گے تو یقین کریں اب جیسے نیکسٹ کولا ہے ہم تو وہی پیتے ہیں، میرے بچے بہت سختی کرتے ہیں، مجھ سے شاید بھول چوک ہو جائے پر میرے بچے جو ہیں وہ بہت سخت ہیں اب اس معاملے میں کہ اسرائیلی برانڈ تو بالکل بھی نہیں۔ تو خیر میں ذرا باہر آ گئی، باہر میں ذرا باہر جا کے بھی میں کیپچر کر لوں، بچے اپنی شاپنگ کر رہے تھے۔ یہاں دیکھیں جی مہندی ہے، بڑا اچھا نائس سا اسٹال لگا ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو فیصل آباد میں ہے کہ الفتح سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ یہ شاپ آتی ہے جہاں پہ چوڑیاں، مہندی اور پتہ نہیں جی کیا کچھ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں جی اس خوبصورت چیز کو ہم اپنے ولاگ کا حصہ بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اندر آئی اور یہاں پہ یہ جی بچوں کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، کھلونے تے واکر تے پتہ نہیں کی کچھ بھرمار تھی جی ورائٹی کی۔ اس کے بعد جب میں کراکری والی سائڈ پہ آئی تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے، یہ بھی ایک جی عورت کا نشہ ہے، خوبصورت کراکری، پر جو اس کی پرائس تھی وہ آپ کا نشہ توڑ رہی تھی پرائس جو تھی آپ کا نشہ جو ہے نا ویسے میں کہتی ہوں توڑ رہی تھی کہ تسی بس توبہ توبہ ہی کرن دے سو، حالانکہ استعمال کی ایک چیز ہے، ایک کراکری ہے، دل کرتا ہے انسان یہ بھی خریدے یہ بھی خریدے، پر پرائس کہتی تھی نا بی بی سانو ہاتھ نہ لائیں گے تو 420 وولٹ دا تینوں کرنٹ پینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی مزیدار چیز تھی، آپ اس کو ایز اے ڈیکوریشن پیس بھی رکھ سکتے ہیں، پر یہ سب چیزیں بہت بہت مہنگی تھیں۔ یہ دیکھیں پرائزز اگر آپ کو نظر آئیں تو دل تو کرتا ہے جی اے بھی لے لیے تے اے بھی لے لیے،
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਲਵਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ये तो ऐसे है कि एक चीज़ अगर आपकी टूट जाए तो मैं कहनी ताड़ा दिल गुर्दे हाशा ताड़ी बाहर आ जाए। इसको आप इस्तेमाल ना करें, इसको आप एज अ डेकोरेशन पीस ही सजा के रखें, क्योंकि ये काफ़ी महंगी थी। जो लोग जाते हैं अलफतेह उनको पता होगा। और ये एरिया बड़ा ही खूबसूरत था, फूलों वाला, जो कि घर की खूबसूरती को जी मज़ीद बढ़ाते हैं। तो बड़े ही अच्छे लगे मुझे। और भी यहाँ की ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो काफ़ी पड़ी हुई थी, जैसे पैन हो गए, कुकर हो गए, या आजकल के जो फैशनी कूलर आए हुए हैं ग्लास में, ये थे। ग्लास की वैरायटी भी यहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की थी। उसके बाद यहाँ पे इसराइली ब्रांड के जो ड्रिंक्स थे, ए वेखो मैं कहती हाँ इन्हें ना स्टॉक पे सी, इन्होंने को पूछने वाला नहीं। यहाँ जो लोग पीते हैं वो क्यों पीते हैं मुझे ये भी समझ नहीं आती। चले एक मजबूरी एक अलग चीज़ है, आप लोग एक चीज़ पैसे दे के उसको ख़रीद रहे हैं, उसमें फिर आपका कसूर है, उसमें बेचने वाले का कसूर नहीं है। कसूर आपका तब हो ना कि जब आपको पता ही ना हो। जब आपको पता है अब, तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये वाले गिलास जी बड़े इनने ये मुझे जब भी कहीं नज़र आते हैं मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये देखें 3 कढ़ाइयाँ छोटी छोटी बढ़िया ही सोहनी हैं, ये जग समेत। इंशाल्लाह जी ये मैं लूँगी, मुझे ये बड़े पसंद हैं। हम लाहौर में एक बड़े वो पॉश फैमिली के जी घर गए थे हम, तो उन्होंने हमें जो फालसे का शरबत था इन ग्लास के अंदर जी उन्होंने हमें पिलाया था। तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा था कि ये भी एक स्टाइल है, इसमें कोई ये इतनी शर्म की बात नहीं। स्टील के गिलास च असी पी रहे हैं। आजकल जो स्टील का गिलास है वो अच्छे महंगे शीशे वाले गिलास से भी महंगा है, और वो खूबसूरत लगता है। और एक वो कहते हैं ना हटके चीज़ लगती है, एक पंजाबी देसी चीज़ लगती है। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जिसको हम ख़रीदेंगे। तो यहाँ जी लगी हमें भूख, तो हमने बड़ा सोचा कहाँ जाएं। बच्चों का बड़ा दिल था नैंडोज़ जाएं। मैं कहा नो, नैंडोज़ नहीं जाना, नैंडोज़ बहुत खा लिया, अब कुछ ना और हम नया खाएंगे। तो थी भूख के ज़रा थोड़ा पंजाबी देसी साइड पे हो, तो बैतुल मंदी हम आगे, आपको पता है बैतुल मंदी में जी चावल भी अच्छे होते हैं और चिकन भी इनका अच्छा होता है, और चटनी है। असल में जो इनकी सारी डिश की जो जान है वो इनकी चटनी है। और यहीं से सबसे पहले जी मैंने जो चटनी खाई थी बैतुल मंदी, जब भी मैंने खाई थी, उसके बाद फिर घर में जो टमाटरों की चटनी मैं बनाती हूँ अपने काबली पुलाव या जो मंदी टाइप में राइस बनाती हूँ, उसके साथ वो फिर मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ। और यकीन करें ये ख़ुद की चले तारीफ़ ही समझ लें, कोई गल नहीं। मेरे बच्चों ने जब पहली दफ़ा वो चटनी ट्राई की तो उन्होंने कहा कि माँ ये उस चटनी से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि मैं अपनी इस चीज़ में कामयाब हुई हूँ कि एक चीज़ को मैंने खाया, उसके टेस्ट को मैंने देखा, तो मतलब जैसे कहते हैं ना उसको चखा आपने और आपको पता चला, सोचा इसके अंदर क्या क्या है। तो खैर जी यहाँ पे जो अब हम अंदर बैठे थे, यहाँ पे ये जो SOPs जो थी लिखी हुई बड़ी मज़े की थी। ये आप ही पढ़िएगा कि यहाँ पे जो खाना बचेगा वो आपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा आप पढ़िएगा कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें लगी और इसको मैंने फिर कैप्चर किया। ये हमारी जी चटनी आ गई, साथ हमारा रायता आ गया, प्लेटें श्लेटें भी आ गई। और यहाँ पे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं ना हूरम सुल्तान की दावत पे आई हुई माहौल कुछ ऐसा सा था। और इनके जो वेटर्स थे उन्होंने भी जो ड्रेसिंग थी वो अरबी टाइप ही की हुई थी, और फ़ील हो रहा था जी हम यहाँ पे अर्तुगल के मेहमान हैं, क्योंकि फीलिंग ऐसी आ रही थी ना, बैठे आप इस तरह हुए थे। तो लें जी हमारा यहाँ पे जो खाना था वो आ गया, जो हमारी मंदी थी वो आ गई। तो इसको जी अब हम चाक करेंगे। ऊपर उन्होंने ये रोटी नान जो भी था इसकी जैसे भाप या स्टीम के अंदर उन्होंने जो खाना था, मतलब चावल थे, चिकन था, उसके अंदर किया हुआ था। घर में तो खैर ऐसे मुश्किल है, घर में हम ज़रा आसपास ट्राई कर लेते कि चीज़ हमारी वैसी बन जाए। और मैं कहती हूँ कोशिश करनी चाहिए, जब आपको उस चीज़ के पास पास पहुँच जाएं तो उस कोशिश को मैं कामयाबी का नाम ही दूँगी कि आप उस चीज़ में कामयाब हैं, कि आप उस चीज़ के पास पास चले गए हैं। तो हम तो खैर वो कपड़ा ऊपर दिया, कई लोग पहले होते थे सारी साइड पे आटा लगा के तो फिर उसको दम दे दिया, ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दी। यहाँ कभी आपने रोस्ट वगैरह रान करनी है, अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो लोग ऐसे ही करते थे जी, आटा लगा के अच्छे से बंद कर देना कि कहीं से भाप ना निकले, जो भाप, और वो यकीन करें वो बड़ा ही मज़े का गोश्त गलता था, उस जैसा प्रेशर कुकर में मज़ा भी नहीं आता। तो लें जी खूबसूरत जो शक्ल है खाने की वो आप देखें। बस अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जी
اس کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جانا تھا۔ اور جو موبائل تھا میرا، اس کی بیٹری بھی اینڈ تھی، بیٹری بس اتنی کی بچی ہوئی تھی کہ گوگل باجی کو ہم نے حاضر کرنا تھا اور ہم نے موٹر وے تک انٹر ہونا تھا۔ سارا دن جی موبائل یوز ہوتا تھا، پھر آپ کے لیے بھی چیزوں کو کیپچر کرنا ہوتا ہے، اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں پورا ایک ولاگ اگر گئی ہوں تو آپ کے لیے میں ضرور بنا لوں۔ تو بڑا اچھا لگا جی، مجھے آپ سب نے مس بھی کیا، بڑا پیار آپ کا ملا، سب نے بڑا پوچھا، انسٹا پہ بے تحاشا میسیج تھے کہ باجی آپ کے ولاگ کیوں نہیں آ رہے، اگر میں کوئی شارٹ اس دوران لگاتی رہی ہوں تو شارٹ پہ میسیج آتے رہے کہ آپ کدھر ہیں، آپ کا ولاگ نہیں آ رہا۔ تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ چلیں بہت زیادہ لوگ نہ صحیح، جنہوں نے بھی مجھے مس کیا وہ میرے لیے بہت زیادہ سے بہت زیادہ تھے، اور مجھے اچھا لگا کہ لوگ یاد کر رہے ہیں یا میرے ولاگ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو بس میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک رکھے، کیونکہ یہ ہر گرمیاں نا میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، میرا جو سٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کے بعد میری یہ شولڈر پہ جو پین ہے یہ مجھے نکل آتی ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑا میرا لمبا ہی ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں ریسٹ کروں، زیادہ نہ بیٹھوں، گاڑی جو ہے وہ بھی میں کم ڈرائیو کروں، کیونکہ مشکل ہو جاتی ہے نا، آپ کے بازو سے پین جاتی ہے آپ کی گردن تک، تو وہ پھر ماں کو تو اپنا خیال جی خود رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر گھر دیکھنا ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داری ہیں، بچوں کے کام، بچوں کو دیکھنا، تو چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے بچے ہوں، ماں کے لیے جی وہ بچے ہی ہیں۔ تو مجھے کبھی نہیں عادت کہ میں بیڈ پہ زیادہ دیر لیٹ جاؤں اور بچوں پہ چیز کا برڈن ڈال دوں، بلکہ بچے غصے بھی ہوتے ہیں، پر مجھے یہی ہوتا ہے کہ جتنا کام اس سے ہو سکے میں وہ کروں۔ تو اس کے بعد جی ہم نے منگوایا میٹھا، اور یہ دیکھے ساتھ ان کا قہوہ تھا، جو کہ بڑا ہی مزیدار تھا، اور جو یہ میٹھا تھا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، میں نے کہا ایک ایک بندے نو کلیاں کلیاں کھانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔